والصلاة والسلام على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. یہ 25ویں پارے کی پہلے صفحے کی آیت ہے. آج 25واں الحمدللہ ختم ہوا، مکمل ہوا. فرسٹ پیج میں جو ہے 25 پارے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ بیان فرمائی ہے. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور فی انفسہم تمہارے اپنے نفس کے اندر. حتی یتبین لهم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے. آپ جان جائیں گے کہ واقعی میں حق کیا ہے، حق اپنے آپ واضح ہو جائے. اس کے لیے دو چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. ایک ہے آفاق میں نشانی اور ایک ہے آپ کے اپنے وجود میں نشانی. آفاق کیا ہے؟ نفس کے باہر جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ سب کے سب کیا ہے؟ آفاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر جو نشانیاں دکھاتا ہے یہ اللہ رب العالمین گویا کہ یہ دلیل دیتا ہے. اللہ رب العالمین یہ بتلاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا بنانے والا کوئی ہے، ان تمام چیزوں کو شکل دینے والا اور ان کو چلانے والا کوئی ہے. چاند ہے، سورج ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اور بذات خود اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے ان پر غور کرنا چاہیے اور غور کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے. اس میں آیت لأولی الالباب، اولی الالباب سے مراد عقل مند جو عقل رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے نشانی. آفاق کی کئی نشانیاں میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں. جیسے اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اس میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا 40 دن تک. کیسے زندہ رہے؟ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. یہ ایک نشانی ہے آفاق کی. عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک بھلا مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہ گئے؟ لہٰذا اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم ایسی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے جو تمہاری عقل تسلیم نہیں کرے گی. لیکن اللہ رب العالمین کے اندر اتنی قدرت ہے، یہ طاقت ہے کہ وہ کر سکتا ہے جو تمہاری عقل تسلیم نہیں کر سکتی. بعد میں بھی ایسا ایک حادثہ ہوا. لہٰذا 1891 کے اندر ایک ایسا ہی حادثہ ہوا تھا. اس میں جو ہے ایک جو مچھلی پکڑنے والے ہوتے ہیں وہ شپ سے جو ہے مچھلیاں پکڑ رہا تھا اور کسی طرح سے جو ہے غلطی سے وہ شپ سے نیچے گر گیا اور کسی ایک بڑی مچھلی نے، ویل مچھلی نے اسے نکل لیا. لہٰذا مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد اس مچھلی کو تلاشا گیا تو 2 دن تک وہ مچھلی نہیں ملی. پھر 2 دن کے بعد اس کی تلاشی کر کے اب جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو اس کے اندر سے جو جسے نکلا گیا تھا وہ انسان جو ہے زندہ تھا. تو اللہ رب العالمین بعض دفعہ ایسی نشانیاں دکھاتا ہے آفاق میں. یہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ تو بذات خود قرآن کے اندر جو ہے ذکر ہے اور یہ چیز حقیقت ہے، مبنی پر حق ہے جو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے. تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. اللہ رب العالمین ایسی نشانیاں دکھاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے. اگرچہ ابھی نہ ہو لیکن بعد میں ہو سکتا ہے کہ ایسی نشانیاں ظاہر ہو جائیں. جیسے آج سے 1400 سال پہلے بہت ساری نشانیاں تھیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا. تو مشرکین ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے، بھلا یہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ یہ کوئی دیکھنے والی چیز ہے کیا؟ اس کو کوئی پکڑنے والی چیز ہے؟ اس کو کیسے تولا جائے گا؟ بھلا اس کو کیسے ناپا جائے گا؟ لیکن پھر کیا ہوا کہ سائنس نے ترقی کی اور پھر وہ دور بھی آیا کہ بذات خود انسانوں نے ایسے آلات ایجاد کیے کہ جس سے ایسی چیزوں کو ناپا جانے لگا جسے دیکھا نہیں جا سکتا. جیسے تھرمامیٹر ہے، آپ اس سے جو ہے بخار کی ڈگری ٹیمپریچر جو ہے اسے ناپا جاتا ہے. کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ بخار کو کسی نے دیکھا ہے؟ اس کو آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسی نشانیاں ہم تمہیں دکھائیں گے کہ حق واضح ہو جائے گا. تو آپ اندازہ لگائیے، ایسے بہت سارے، جیسے زمین کے
پیمائش کو جو ہے جیسے زلزلہ اتنے شدت سے آیا تھا اس کو ناپا جاتا ہے، اس کا جو ہے الگ آلہ پایا جاتا ہے اس طریقے سے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جس سے زمین کی پیمائش کو ناپا جاتا ہے، ایسے ہی ٹمپریچر کو ناپا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کچھ نہیں دیکھا جاتا. بالکل اسی طریقے سے لوگوں کے اعمال کو بھی گویا کہ قیامت کے دن ناپا جائے گا. اور یہ چیز ممکن ہے. دنیا ہی میں ان تمام ایجادات نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے اعمال کو جو تولے گا، ان کو ناپے گا. تو یہ ممکن نہیں. لوگ جو ہے اس پر ہنستے تھے کہ یہ ایسا کیسے ممکن ہے، بھلا لوگوں کے اعمال کو کیسے تول لیا جائے گا. تو لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسی تمہیں نشانیاں دکھائیں گے کہ جس کے ظاہر ہونے سے تمہیں پتہ چل جائے گا انہ الحق، کہ حق کیا ہے. قرآن یہ حق ہے. جو کہتا ہے قرآن یہ حق کہتا ہے، یہ کبھی غلط بات نہیں کہتا ہے. ایسی آپ کے وجود میں جو ہے بہت ساری نشانیاں ہیں. اللہ رب العالمین نے گائے کی مثال دی ہے سورۃ النحل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْعِبْرَةِ، کہ ایک گائے، ایک جو جسے یہ جانور ہے جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کے اندر اگر آپ غور کرو تو وہاں بھی نشان. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر کے کہا دیکھو ایک پیٹ ہے، گائے کا پیٹ ہے، اور اسی میں الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ چیزیں باہر نکال رہا ہے. اسی سے جو ہے گوبر بن کر کے جو گائے جو کھا رہی ہے، اسی میں سے کیا ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ گوبر بھی نکال رہا ہے. اسی سے جو ہے اس کا پیشاب بھی نکلتا ہے. اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خالص دودھ لبنا صالحا لبنا، اللہ رب العالمین خالص دودھ تمہیں نکال کر کے دیتا ہے جو پینے والوں کے لیے بالکل کیا ہے، صاف شفاف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیٹ میں ذرا غور کرو کہ ایک ہی پیٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا چیزیں تمہیں وہاں سے نکال کر کے دے رہا ہے. اب تم جو ہے وہی سے نکلا ہوا دودھ تم بالکل مزے کے ساتھ پیتے ہو اور بالکل صاف شفاف ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ وجود کے اندر نشانیاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نشانیاں پیش کرتا ہے عقل مندوں کے لیے. تو یہ پہلی آیت تھی آج کے اس حصے میں. دوسری جگہ جو میں نے نوٹ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بہترین بات یہاں پہ کہی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ. اللہ رب العالمین یہاں پہ ایک مثال دی ہے. کھیتی کرنے والے دو قسم کے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جیسے زمین کے اندر کسان ہوتے ہیں، تو کسان کیا کرتا ہے؟ کھیتی کرتا ہے. کھیتی میں دانہ لگاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگتا ہے، پھر اس کو فصل جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کو کاٹتا ہے. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ تو تمہاری ظاہری کھیتی ہے. ایک کھیتی وہ کرتے ہو جسے تم ظاہر میں دیکھتے ہو کہ کسان جو ہے کھیتی کرتا ہے. لیکن ایک کھیتی ایسی ہے جو آخرت کی کھیتی ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ آخرت کی کھیتی کیسی ہے کہ وہ جو کھیتی ہے اسے تم دیکھتے نہیں ہو، اور اس میں جو ہے ایسے جو بیج بویا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ گناہ اور نیکیوں کا بیج بویا جاتا ہے. تو وہاں کی جو کھیتی ہے اس میں دو طرح کی کھیتی کرنے والی ہے. ایک کھیتی کرنے والا وہ ہے جو صرف دنیا کی کھیتی کرتا ہے، اور ایک کھیتی کرنے والا وہ ہے جو دنیا آخرت کی کھیتی کرتا ہے. ایک ہے جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے اور ایک ہے جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اسے اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا میں چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین کا فرمان کہ اسے اتنا ہی دیتا ہوں جتنا کہ میں چاہتا ہوں. لیکن جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اسے اتنا دیتا ہوں جتنا وہ چاہتا ہے. یعنی کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی کھیتی. تو دنیا کی کھیتی تو وہ ہے جسے کسان جو ہے اس کو اگاتا ہے اور اس کو پک جانے کے بعد اسے کاٹتا ہے. لیکن آخرت کی کھیتی کے تعلق سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آخرت کی کھیتی یہ ہے جو آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے. اور ایک یہ ہے جو دیندار تو ہے، بظاہر تو مسلمان ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو آخرت سے کوئی تعلق نہیں، بس دنیا سے اس کو تعلق نہیں. تو اس کو دنیا کمانے کے لیے جو محنت کرتا ہے اسے دنیا ہی اتنا مل جاتا ہے. لیکن ملتا کتنا ہے اللہ رب العالمین وہ ڈیسائیڈ میں کرتا ہوں، اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں کہ اسے کتنا دینا ہے. تو اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا میں چاہتا ہوں. لیکن اگر آدمی آخرت کی کھیتی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ جتنا چاہتا ہے میں اتنا دیتا ہوں. کتنا؟ جتنا وہ چاہتا ہے میں اتنا دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اور مزید کہا کہ جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے لہٰذا اس کی کھیتی کو میں بڑھاتا رہتا ہوں، بہت زیادہ بڑھا دیتا ہوں. اور جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے اس کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا میں چاہتا ہوں، اور اس کے تعلق سے جو میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں. ہاں، اور جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے یہ واضح کر دیا، کہا کہ ما لہو فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اب اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ چیز حتمی ہے
کہ جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن آخرت کی جو کھیتی کرتا ہے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میں اسے دنیا نہیں دیتا ہوں. ہاں آخرت کی جو کھیتی کرتا ہے تو آخرت کا تابع جو ہے یہ دنیا ہے، تو گویا آخرت جسے مل گئی اسے دنیا بھی مل گئی. تو جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے اسے دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی. لیکن جو صرف دنیا کی کھیتی کرتا ہے اسے صرف دنیا ملی، اور وہ بھی اتنا ملا جتنا اللہ رب العالمین نے چاہا اسے دے دیا، لہذا اس سے زیادہ جو ہے نہیں ملنے والا ہے. تو عقل مند کون ہوا؟ لہذا جو آخرت کی کھیتی کرے گا وہ عقل مند ہے، یا پھر جو دنیا کے پیچھے بھاگا بھاگا پھرے گا پھر وہ عقل مند ہے. اللہ رب العالمین بڑی بہترین مثال یہاں پہ جو ہے دے کر کے اور اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے وہ آخرت کو جو ہے ترجیح دینا چاہیے اور آخرت کو ہمیشہ جو ہے پہلے رکھنا چاہیے دنیا کے مقابلے میں. ایک آخری چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان گزرا آج کے حصے میں جو ہے گزرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. تمام تر بادشاہ زمین و آسمان میں تمام بادشاہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. آگے بیان فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین بیٹی دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین بیٹا دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے باندھ رکھتا ہے، یعنی کہ کچھ نہیں دیتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے. اس کے بعد بیان فرمایا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ رب العالمین علیم ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے، اور قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ یہابا کا استعمال کیا. یہب لمن یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین بیٹا دیتا ہے یا بیٹی دیتا ہے یا دونوں دیتا ہے. تو مفسرین نے یہاں پہ بیان کیا کہ لفظ یہابا کیوں لایا گیا ہے؟ لہٰذا یہابو کی معنی ہوتا ہے کوئی چیز عطیہ میں دینا، گفٹ کرنا. تو گویا یہ جو اولاد ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور گفٹ کے ملتا ہے، یعنی کہ انسان چاہے اس کی خواہش کے مطابق مل گئی. اللہ رب العالمین جسے دیتا ہے تو وہ بطور ہدیہ کے بطور گفٹ کے دیتا ہے. اور کس کو دیتا ہے؟ دو صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. علیم القدیر، اللہ رب العالمین جانتا ہے کس کو بیٹا دینا چاہیے، یہ بھی جانتا ہے کس کو بیٹی دینا چاہیے، اور یہ بھی جانتا ہے کس کو بیٹا اور بیٹی دونوں دینا چاہیے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو باندھ رکھنا چاہیے، کچھ نہیں دینا چاہیے. لہٰذا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اگر بچہ نہ ہوا. یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہوتی ہے، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے انہ علیم القدیر یہ صفت لا کر کے اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے. تم زیادہ پریشان مت ہو. اب یہاں چکر لگا رہے ہیں، بابا کے پاس جا رہے ہیں، درگاہوں میں جا رہے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے منتیں کر رہے ہیں. تو یہ کام کس کا ہے؟ علیم. پہلی چیز یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کسے دینا ہے، اور دوسری چیز قدیر، اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے. تو یہ دینے پر قادر کون ہے؟ قدیر کی صفت لائیں گے. قدیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قدرت رکھنے والا. تو دینے کی صفت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. تو پھر دوسروں کے پاس جا کر کے بیٹا بیٹی کے لیے کیا مطلب ہے؟ درگاہوں کا چکر لگانا، باباؤں کے پاس جانا، تعویذ اور ساری چیزیں جو بھی اختیار کی جاتی ہے، ان سب کا پھر کیا مطلب رہ گیا؟ جب اللہ رب العالمین کہتا ہے علیم اور قدیر، وہ خود ہے، یعنی کہ وہ قدرت رکھتا ہے بیٹا بیٹی دینے پر. جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے باز رکھتا ہے. یہ سب کے سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو پھر یہاں وہاں کا چکر لگانا اور دنیا بھر کی ساری جو ہے اسباب اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے دو صفت لا کر کے ان سب کو کیا کیا ہے؟ نفی کر دیا، اور کہا کوئی فائدہ نہیں کہیں جا کر کے، اور تم اپنا ایمان جو ہے برباد کر رہے ہو ان سب کے چکر میں. اللہ رب العالمین ہی علیم ہے، اور وہی کیا ہے؟ قدیر ہے. سب کچھ قدرت رکھنے والا وہی ہے. یہاں وہاں جا کر کے اپنے ایمان کو برباد نہ کرو، بلکہ سب کچھ دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اگر واقعی میں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ ہی سے مانگو. وہی دیتا ہو، وہی جو قادر ہے، وہی قدرت رکھتا ہے. تو کسی اور کے پاس جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو بڑی بہترین بات اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کہی ہے. لہٰذا یہ آج کے حصے کی کچھ باتیں تھیں جو میں نے بیان کی. اللہ رب العالمین ہمارے تراویح کو قبول فرمائے. جو بھی باتیں بیان ہوئی ہیں اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ چیزیں تھیں جو میں بتا رہا تھا اعتکاف کے تعلق سے. الحمدللہ ابھی جو ہے اعتکاف کا جو مسئلہ ہے، اسی طریقے سے شروع میں جو ہے اعتکاف کرنے والے بہت ہی کم تھے، لیکن دھیرے دھیرے تعداد بڑھتی گئی. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اور کچھ خواتین نے بھی حصہ لیا ہے. تو اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اعتکاف یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بہترین اور محبوب سنت ہے.
اور آپ کو معلوم ہے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تب تک اعتکاف کبھی چھوڑا نہیں. ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا. اور مزید یہ کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا وہ سال 20 دن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا. 20 دن کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب یہ سنت ہے. اب رہی بات یہ کیا خواتین مسجد میں یا گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو واضح ہے گھر کے تعلق سے ایسی کوئی بھی روایت نہیں ملتی ہے کہ کوئی خاتون جو ہے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے. ہاں البتہ مسجد کے اندر وہ اعتکاف کر سکتی ہے کیونکہ امہات المومنین جو تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے اور مسجد میں ان کا خیمہ لگایا جاتا تھا اور باقاعدہ وہاں پہ اعتکاف کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب جو ہے احادیث سے ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. پھر ان کو دیکھ کر کے حضرت حفصہ انہوں نے بھی اجازت مانگی تو ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا. لیکن یہ سب کہاں تھا؟ مسجد کے اندر. گھروں میں اعتکاف کرنا اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. لہٰذا مسجدوں میں جو بھی خاتون، جو بھی مائیں، جو بھی بہنیں چاہیں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں. لہٰذا یہ بہت بڑی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن یہ کہ اس کی تمام تر سہولتیں مسجد میں ہونی چاہیے اور تمام جو ہے ہر طرح کی سہولیات موجود ہونی چاہیے. تو یہ بہت بڑی اور بہت جو ہے فضیلت والا عمل ہے. جو بھی چاہیں اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ جو مرد کو جو فضیلت ہے وہ عورت کے لیے نہیں، دونوں کے لیے یکساں. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر صفت بیان فرمائی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، صدقہ کرنے والا مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والا مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. ایسی کئی ساری صفت ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اعد لهم اجرا عظیما کہ ہم نے ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. ان کے لیے، دونوں کے لیے، دونوں کا الگ الگ اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا. تو جو بھی فضیلتیں جو مردوں کے لیے وہ عورتوں کے لیے تھی. تو لہٰذا ایسا نہیں کہ ان کے لیے کوئی کم فضیلت رہتی ہے، ان کے اجر میں جو ہے کوئی کمی رہتی. جو بھی عبادت کریں گے، جو بھی نیک عمل کریں گے، دونوں کے لیے اتنا ہی اجر رہتا ہے. ایک دوسرا مسئلہ یہ تھا صدقۃ الفطر کے تعلق سے. ابھی جو ہے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ کیا ادا کرنا ہے کیا نہیں. واضح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سے ثابت ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا جاتا تھا. جو ہوتا تھا یا صاع من تمر او صاع من عقد یعنی کہ پنیر وغیرہ اس کا بھی ذکر آتا ہے. تو کھجور ہوتا تھا، جو ہوتا تھا صاع من شعیر یا تو جو ہوتا تھا یا کھانے میں سے کوئی بھی چیز. طعام، لفظ طعام کا ذکر ہے تو اس لیے جو ہے محدثین نے کہا کہ کھانا جو آپ یوز کرتے ہیں، جو روزمرہ کے استعمال میں جو کھانا استعمال کیا جاتا ہے اس میں سے ایک سا جو ہے آپ کو صدقۃ الفطر میں نکالنا ہے. یہ روپیہ دینا، یہ پیسہ دینا دنیا بھر کا جو ہے یہ بحث کا اور اختلاف کا سبب بنا ہوا ہے. اس کی کوئی بھی روایت کہیں پہ نہیں ملتی. جہاں بھی ہمیں ملتا ہے تو یہ طعام کا ہی ذکر ہے اور اسی پر جو ہے صحابہ کرام عمل کرتے تھے. البتہ بعض علماء قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ پیسہ دیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں زیادہ تر اور جو احادیث ہمیں ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت ثابت ہے وہ یہی کہ غلہ دینا چاہیے، اناج دینا چاہیے. لہٰذا کسی بھی صحابی سے یہ روایت نہیں ملتی ہے اور نہ ہی یہ دلیل ملتی ہے کہ کسی بھی صحابی نے کبھی پیسہ دیا ہو یا دینار اور درہم کی شکل میں کبھی کسی نے دیا ہو. البتہ بعض علماء جو ہے یہ بات میں قیاس کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں کہتے ہیں. لیکن ہمیں قرآن و سنت سے جو پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ غلہ دینا ہے، اناج دینا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب یہاں پہ جو ہے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ لینے والے نہیں ہیں تو وہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو راشن کی شکل میں دیتے ہیں. تھوڑا سا چینی رکھ دیا، تھوڑا نمک رکھ دیا، تھوڑا تیل رکھ دیا. اس طریقے سے واضح رہے کہ احادیث میں جو آیا ہے ایک ہی جنس کی کتنا ہونا چاہیے؟ ایک سا. ایک جنس کی چیز ایک سا ہونی چاہیے یعنی 2.5 کلو، جو کہ وزن میں 2.5 کلو آتا ہے. تو 2.5 کلو کا جو ہے ایک ہی چیز ہونا چاہیے. اگر آپ جو دے رہے ہیں تو جو ہونا چاہیے 2.5 کلو. اگر آپ کھجور دے رہے ہیں تو 2.5 کلو کھجور ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا مکس کر کے اس میں ملا رہے 2.5 کلو کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں. تو غلہ اور اناج میں سے نکالنا ہے، لہٰذا قیمت وغیرہ نہیں ادا کرنا ہے. اور بہتر ہے کہ آپ خود خرید کر کے لا کر کے جمع کریں اور پھر یہاں سے جو ہے جو بھی اس کو تقسیم کرنے والے کو وہ تقسیم کریں. یہ بھی ہوتا ہے کہ لاؤ پیسہ دے تو میں جو ہے یہاں سے خرید کر کے اور غلہ اور اناج دے دوں گا. یہ بھی ایک مشتبہ چیز ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اگر آپ زیادہ سیف رہنا چاہتے ہیں تو آپ خود خریدیں اور جو یہاں سے خریدا جاتا ہے وہی خرید کر کے لا کر کے آپ دے دیں.
تو آپ سنت کے بالکل قریب ہیں اور آپ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا کہ آپ کا صدقہ جو ہے قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس لیے جو ہے جو زیادہ بہتر ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہی عمل کیجیے. اب وقت کیا ہے؟ وقت جو ہے جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے شروع ہوتا ہے اور عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے تک ادا کرنا ضروری ہے. لہٰذا اگر کوئی عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے. لہٰذا اس کی جو اجر ہے وہ اجر اور فضیلت باقی نہیں رہ جاتی ہے. ہاں رمضان سے 1-2 دن پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اور ان کے غلام نافع یہ جو تھے یہ سوچتے تھے کہ رمضان میں بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے کیونکہ ہر چیز کی اجر اور نیکی جو ہے بڑھ جاتی ہے رمضان میں. تو یہ کیا کرتے تھے رمضان سے 1-2 دن پہلے 1 دن یا 2 دن پہلے زیادہ سے زیادہ وہ صدقۃ الفطر لا کر کے جمع کر دیتے تھے. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ ایسا بھی اگر کریں کیونکہ صحابی تھے تو صحابی سے جو ہے یہ ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے یعنی کہ گویا کہ صحابی کا عمل ہے. لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے شوال کی چاند نظر آنے سے لے کر کے عیدگاہ جانے سے پہلے جو ہے یہ ادا کر دینا ہے. کس کی طرف سے ادا کرنا ہے؟ جتنے بھی گھر میں لوگ ہیں چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو بچہ ہو ہر ایک کی طرف سے. ایسا نہیں کہ بچہ ہے تو اس کی طرف سے نہیں، ہر ایک کی طرف سے ادا کرنا ہے. بچے سے لے کر کے بڑوں تک، یہاں تک کہ جو پیٹ میں بچہ ہے جنین ہے اس کے تعلق سے بھی محدثین نے کہا ہے کہ اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے. اور اسلاف سے ثابت ہے کہ ان کی طرف سے بھی ادا کرتے تھے. اگر بچہ جو ہے پیٹ میں 4 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، 4 مہینے سے اگر زیادہ ہو گیا ہے بچے کا پیٹ میں حمل میں ہے وہ، تو ہمارے اسلاف سے ثابت ہے بلکہ مستحب ہے کہ اس کی طرف سے بھی کیا کیا جائے؟ زکوٰۃ الفطر جو ہے ادا کیا جائے. تو یہ زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ ہے. لہٰذا زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اناج دیجیے، خود خرید کر کے لا کر کے دیجیے اور سنت کے مطابق جو ہے عمل کرنے کی کوشش کیجیے. ایک چیز اور ہے وطر کو لے کر کے، وطر کی نماز میں جو دعا کی جاتی ہے بہت ہی لمبا اور نہ جانے کیا ساری چیزیں. واضح ہے کہ کسی بھی صحابی سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو طویل تر دعائیں کی جاتی ہے اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں. یہ بعد میں لوگ اپنے حساب سے کرتے ہیں، کہیں پہ 1 گھنٹہ ہو رہا ہے، کہیں آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اتنا ثابت ہے کہ ایک دعا تھی اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونستہدیک، اس طریقے سے. لہٰذا یہ دعا جو ہے وہ اضافہ کرتے تھے. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وطر کی نماز میں یہی پڑھتے تھے اللہم اہدنا فیمن ہدیت. یہی دعا ثابت ہے احادیث سے. اس کے علاوہ جو ہے یہ لمبی دعائیں، ہاں علماء کی اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ دعائیں اگر بڑھا دی جائے تو کوئی حرج نہیں. البتہ بہت بڑا لمبا کرنا یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں تھا. تو اس سے بھی جو ہے کیا ہے بچنا چاہیے. بہت سارے لوگ وجد میں آ جاتے ہیں اور ایک دم آمین رونے لگتے ہیں اور اسی کو جو ہے بہت ہی بہترین عبادت سمجھتے ہیں. تو آپ کو شوق اور جذبہ وہاں دکھانا ہے جہاں طریقہ صحیح ہے. لہٰذا وہاں پہ جو طریقہ ہی صحیح ثابت نہیں ہے اور وہاں بہت زیادہ اپنے آپ کو جوش میں لانا اور اس طریقے سے جو ہے خود اس کو ایک بہت ہی بہترین عبادت سمجھنا، تو یہ تو ثابت ہی نہیں ہے یہ ساری چیزیں. لہٰذا تو ان تمام تر چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں خالص کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق